بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی فاطمة الزہراء ابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ عزیزان گرامی، عزاداران صدیقہ طاہرہ حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا، ہم لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں دوستوں سے بھی مواجہ ہوتے ہیں، دشمنوں سے بھی ملاقات کرتے ہیں، روبرو جلدی نہیں ہوتے، ملاقات کرتے ہیں۔ دوستوں کے لیے کچھ پیرامیٹرز برابر سنتے رہتے ہوں گے آپ لوگ کہ دوست ایسا ہونا چاہیے، دوست ویسا ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے، اس طرح سے دوست کو پہچانو۔ اب معیار بھی چونکہ بچپنے والا مزاج ہے، بچپنے سے یہی ہے، جس سے بات کرتے ہیں اس کو دوست بنا لیتے ہیں، لہذا پوچھو کہ بھائی فلاں کو جانتے ہیں؟ ہاں ہمارا دوست ہے۔ کتنا جانتے؟ کوئی نہیں، میں بات چیت ہے خالی۔ دوستی کا مطلب بچپنا والے بڑے، یعنی آج بھی ہوتا ہے ایسا ہم لوگ کے ساتھ، اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا۔ دوست ہے کس حد تک؟ صرف اس حد تک کہ ہم اس سے بات کرتے ہیں، کبھی کبھار السلام علیکم ہو جاتی ہے۔ اور دشمنی کا معیار بھی تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے۔ کل میں نے کہا تھا جیسا کوئی ترچھے کر کے دیکھ لے نگاہ، اب خاص طور سے اگر کہیں خدا نخواستہ گھر خاندان کا ہو، محلے کا ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی ساتھی ہو، ہم عمر ہو، اگر کسی نے ذرا ٹیڑھی نگاہ کر لیا کسی بات کے اوپر تو پھر دنیا ختم ہو جائے گی۔ وہ دشمنی ہماری جو ہو گئی ہے پھر وہ ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ غلط چیز ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ نہ یہ دوستی کا معیار ہے اور نہ یہ دشمنی کا معیار ہے۔ دشمن کون ہوتا ہے، دشمن کو کیسے پہچانا جائے، اصلا دشمن شناسی، دشمن کو پہچاننا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انفرادی شخصی دشمن ہمارے نہیں ہیں یا ہمارے مذہبی اعتبار سے دشمن نہیں ہے، چاہے وہ سیکٹ کے اعتبار سے دیکھیں، فرقے کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی دشمنی ہے، مذہب کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی دشمنی، محلے میں اڑوس پڑوس گھر خاندان کہیں نہ کہیں دشمن انسان کے موجود ہیں۔ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ایک خاص خصوصیت جو ان کے یہاں پائی جاتی ہے وہ دشمن شناسی ہے۔ بہت اہم چیز ہے یہ دشمن شناسی، صدیقہ طاہرہ کے یہاں موجود ہے۔ دشمن کے اندر کیا ہے، کیسے پہچانے دشمن کو، وہ پیرامیٹرز کون سے ہیں، جس ترازو کے اوپر رکھ کر کے ہم دیکھیں کہ یہ دشمن ہے یا نہیں ہے۔ بات یہاں پہ شخصی دشمنی کی نہیں ہو رہی ہے، البتہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اپلائی ہوتی ہیں شخصی زندگی میں بھی۔ انسان کے دو طرح کے دشمن ہوتے ہیں، کچھ دشمن ظاہری ہوتے ہیں، کچھ باطنی ہوتے ہیں۔ ظاہری دشمن کون ہے انسان کا؟ ایک میں بتا دیتا ہوں، شیطان، باقی آپ بتائیں۔ شیطان ایک ظاہری دشمن ہے انسان کا، باطنی نہیں ہے۔ بہت سارے دشمن ظاہری جس کو بھی سمجھ لیجیے آپ، سب دشمن ہیں، وہ سب ظاہر جتنے دکھائی دیں آپ کو وہ سب دشمن ہے ظاہری، لیکن باطنی دشمن انسان کا غصہ، اس کے حسد، اس کا کینہ، نفرت، نہ جانے اس طرح کی جتنے بھی اخلاقی اعتبار سے بیڈ کوالٹیز ہیں، اگر کسی کے اندر سمجھ لیے کہ اس کا داخلی دشمن ہے، باطنی دشمن ہے جو چھپا ہوا ہے، اندر اندر اس کو پن کرتا رہتا ہے کہ چلو آگے بڑھو، برباد ہو جاؤ جا کے۔ دشمن کے لیے سب سے اہم چیز اس مسئلے میں دشمن شناسی ہے، دشمن کو پہچاننا ہے۔ روایت میں ہے کہ ان اعقل الناس عبد عرف عدوہ فعصاہ، کہ عاقل ترین، عقل مند ترین انسان کون ہے؟ جو اپنے دشمن کو پہچانے اور پھر اس کے بعد سے عصا ہو، اس کی مخالفت کرے۔ ہم دشمنی کو نہیں پہچانتے، مخالفت کہاں سے کریں گے؟ اگر خدا نخواستہ پہچانتے بھی ہیں تو ہمارا شخصی فائدہ ہم کو مخالفت کرنے سے روکتا ہے۔
پھر ہم تلوے چاٹنے لگتے ہیں، اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اگر میں غلط بولوں آپ کو پورا اختیار ہے یہیں پہ کہ نہیں صاحب یہ چیز آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اگر غلط ہو کہیں تو آپ کو فل اتھارٹی ہے۔ ہم اپنے فائدے کی بنیاد پر اپنے دشمن کے سامنے اس کا تلوا چاٹیں گے، لیکن اپنے بھائی، اپنے عزیز، اپنے ہم مسلک، اپنے ہم مذہب کو سلام تک کرنے کے روادار نہیں ہوتے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اور انہی چیزوں کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں بیک فٹ پر لا کے ڈال دیا ہے۔ ہمارا پرچم کسی زمانے میں لہرایا کرتا تھا پوری دنیا میں، آج ہم کہاں ہیں؟ بس اپنے شان و گمان میں۔ ہم تو وہ ہیں، ہم جو کچھ بھی ہیں اپنے شان و گمان میں، اپنے وہم میں من شکارے ہم، مہم ان ہے۔ ہمارے ابا سلطان تھے بھائی، ہم کیا ہیں یہ امپورٹنٹ ہے۔ ابا ٹھیک سلطان تھے، ہم کیا ہیں؟ دنیا یہ دیکھے گی کہ ہم کیا ہیں، خود ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں۔ دشمن کو پہچاننا اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز، کیونکہ جب تک انسان دشمن کو نہیں پہچانے گا، اس کی خصوصیات سے آگاہی نہیں رکھے گا، نہیں جانتا ہوگا، اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتا ہے دشمن سے۔ ایک جملہ ہے مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی حفظہ اللہ کا، انہوں نے کہا دشمن شناسی امپورٹنٹ ہے، دشمن شناسی کریں، لیکن دشمن شناسی کے ساتھ ساتھ دشمن کے دشمنی کرنے کے طریقے کو بھی پہچاننے کی کوشش کیجیے، کیونکہ اگر آپ اس کے طریقے کو نہیں پہچانیے گا تو پوری طریقے سے آپ اپنا دفاع نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ دشمنی جو ہے یہ صرف بارڈر والی لڑائی نہیں ہے ملکوں کی۔ خود ہم شیطان سے اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، شیطان کے حربے کو پہچانیں، قرآن مجید میں کھول کے دیکھیں، کم سے کم 10 آیت یا 10 مورد، 10 پوائنٹس وہاں پہ بیان کیے گئے ہیں کہ ہم اگر اس کے حربے کو پہچانیں گے تب ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اپنے آپ کو اس کے شر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ خیر، کسی بھی دشمن کو چھوٹا سمجھنا یہ بہت بڑی عقل مندی ہے، حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ انسان کو اپنے دشمن کو کبھی بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی مرا کچلا کیوں نہ ہو، ضعیف، لاغر، ناتوان دکھائی دے، تو یہ تو ہم فکر بہت طاقتور ہیں، ہم سے آیا کرتے ہیں، ایک لگے گا، ایک جھانپڑ لگے گا اور یہ زمین پہ خاک چاٹے گا۔ لیکن نہیں، یہ ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم اپنے دشمن کو کمزور سمجھیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے، آفت القوی استضعاف الخصم، طاقتور آدمی کی بربادی، اس کی آفت، اس کے لیے مصیبت، جو بھی ترجمہ کر لیجیے اس کا، یہی ہے کہ وہ اپنے دشمن کو کمزور سمجھے آپ، اپنے دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف دشمن شناسی میں، دشمن کو پہچاننے میں، یہ چیزیں ہمارے اعلیٰ پریفرنس پر ہیں، ہم مقدمے میں ہیں، یہ چیزیں ہوں۔ خوب، اب دشمن ہم نے پہچان لیا کہ مثلا زید میرا دشمن ہے بعنوان مثال، اب ان کے حربے کو دیکھنا ہے، ان کی چالوں کو دیکھنا ہے، یہ کہاں سے انٹر ہو رہا ہے، کس راستے سے آ رہا ہے ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ بہت سارے ہیں، بعض کی طرف صرف 1 2 3 گنتا چلتا ہوں۔ شک و شبہ ایجاد کرنا پہلا حربہ ہے دشمن کا۔ اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہے، دین کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کر رہے ہیں، آگے دوست بن کر کے آدمی کو شک میں مبتلا کر دیا۔ شک میں مبتلا کر دینا یہ ایک دشمن کا کام ہے۔ اختلاف اور تفرقہ، پیار محبت سے سب آپس میں مل جل کر کے زندگی گزار رہے تھے، سبھی انسان کی حیثیت سے، لیکن آئے بیچ میں آنے کے بعد سے تفرقہ پھیلا دیا، اختلاف ڈال دیا۔ سائیکولوجیکل جنگ، جسے جنگ روانی کہتے ہیں، نا امیدی، مایوسی، یہ ساری چیزیں انجیکٹ کرنا شروع کر دیا۔ اما کہاں جاؤ گے، وہاں جاؤ، کہیں پتہ نہیں کوئی مصیبت پیش نہ آ جائے، کہیں پھنس نہ جاؤ، یہ سب سے بڑی چیز۔
حق کے راستے میں، بجائے اس کے کہ آدمی آ کے سپورٹ کرے، پشتیبانی کرے، اس کو بیچارے کو مایوس کرتے ہیں۔ یہ انسان دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ خوف اور وحشت ایجاد کرنا، وہاں تو بڑا خطرہ ہے، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ارے اپنا گھر میں بیٹھے رہو، کیا ضرورت ہے ہر معاملے میں بولنے کی، جس نے کیا ہے وہ اپنا بھگتے گا، اللہ کی عدالت میں تو سب وہاں حساب کتاب ہو ہی جائے گا، اپنے گھر میں پڑے رہو۔ ہے یا نہیں ہے؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے حضور؟ ایمان اور عقیدے کو کمزور کیا جاتا ہے۔ مختلف بہانے ہیں، اگر ان ایک ایک پوائنٹس کے اوپر گفتگو کی جائے، یا اگر 10 پوائنٹ ہے تو 10 دن کا گفتگو ہو سکتی ہے اس کے اوپر۔ انسان کی پائیداری کے جذبے کو، استقامت کے جذبے کو کمزور کیا جاتا ہے، مختلف جملات سے، مختلف باتوں سے، مختلف طریقوں سے۔ موت، معاد، قیامت، یہ وہ چیز ہے کہ جس سے مردے کی بھی روح فنا ہوتی ہے، مردے کی بھی روح فنا ہوتی ہے موت سے۔ لیکن سنتے ہوں گے ہم، جب مریں گے تو دیکھیں گے، یہ جو مریں گے تب دیکھا جائے گا، جب وہ وقت آئے گا تب کر لیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ کیا شروع سے انسان اسی طرح سے بہادر تھا؟ موت سے تو سبھی ڈرتے ہیں، موت کا کوئی احساس نہیں ہے، موت کی اہمیت اور اس کی ارزش ہمارے یہاں کم ہو گئی ہے، کیونکہ جب خدا کے اوپر ایمان اور عقیدہ محکم ہوگا تب نہ موت اور قبر اور یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ ہم تو دوسرے کو خدا دکھا دیتے ہیں، خود ہی ہمارے لیے خدا کلیئر نہیں کہ کیا ہے۔ جب ہم پھنستے ہیں تو ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا، اب کیا ہوگا۔ دوسرا آئے گا کچھ پوچھنے، فری میں مشورہ لینے کے لیے، معروف زبانیں کہتے ہیں گیان لینے کے لیے، تو کہہ دیں گے ہاں صاحب ہمیں خدا ہے، خدا کے اوپر بھروسہ کرو، اللہ ہے، خدا قادر مطلق ہے، وہ یہ کرے گا وہ کرے۔ لیکن خود جب ہمارے اوپر پڑتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں اسی خدا کو۔ تو یہ ہے بیماری ہماری اپنی ہے، میں اپنے سلسلے میں گفتگو کرتا ہوں، دوسرے کے لیے نہیں، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جتنے یہاں ہیں سب مجھ سے اچھے ہیں۔ یہ بیماری میں نے اپنی نقل کیا ہے، اور بار بار اسی لیے دہراتا رہتا ہوں کہ میاں اوقات میں رہو، زیادہ اڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ اب سوال یہ ہے مولوی صاحب، آپ 1 گھنٹے سے دشمن 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 کر رہے ہیں، یہ دشمن ملے گا کہاں؟ ہے یا نہیں؟ یہ دشمن کہاں جائیں تلاش کرنے؟ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکارڈنگ ٹو قرآن، قرآن کے مطابق اپنے گھر میں دیکھ لو، ممکن ہے تمہاری بیویوں میں سے کوئی دشمن ہو، تمہاری اولادوں میں سے کوئی دشمن ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم۔ ممکن ہے تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری اولادوں میں سے کوئی تمہارا دشمن ہو۔ پہلے گھر صحیح کر لینا، پھر باہر جا کے دوسرے دشمن تلاش کرنا۔ جناب نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی بیوی کیا تھیں؟ ان کی دشمن تھیں۔ جناب لوط کی بیوی ان کی دشمن تھی۔ جناب نوح کا بیٹا اپنے باپ کے ٹریک کے اوپر نہیں تھا، منحرف تھا، ان کا دشمن تھا۔ جناب ابراہیم کے چچا آزر دشمن تھے جناب ابراہیم کے۔ دشمن کا مطلب خالی وہ جو مارنے کاٹنے کے لیے تیار رہے اسی کو دشمن نہیں کہتے ہیں۔ ابو لہب رسول کا چچا تھا، یہ دشمن تھا یا نہیں تھا رسول کا؟ رسول کا کھلا دشمن تھا رسول کا۔ کربلا میں علی ابن قرظہ انصاری، یہ وہ شخص تھا جو دشمن کے لشکر میں تھا۔ اسی کا ایک بھائی تھا عمرو ابن قرظہ انصاری، جو عبداللہ الحسین السلام کے لشکر میں تھا۔ 2 سگے بھائی تھے، ایک بھائی ادھر تھا، ایک بھائی ادھر تھا۔ تو دشمن کو بھی پہچاننا ضروری ہے، دشمن کہاں ہوتا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ عدی ابن حاتم طائی کا نام سنا ہے آپ حضرات نے؟ ان کا بیٹا تھا عدی، یہ جناب رسول خدا اور امیر المومنین کے اصحاب میں سے ہے۔ عدی ابن حاتم جنگ صفین اور جنگ نہروان میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اسی جنگ صفین میں اس کا بیٹا تھا جس کا نام تھا زید بن عدی۔
زید بن عدی صفین میں تھا، اس نے اس جنگ صفین میں حابس بن سعد نامی شخص کا جنازہ دیکھا تھا، خالی کہ حابس ممکن اس کا دوست رہا ہو یا جو بھی، اس کا جنازہ دیکھا اور برداشت نہیں کر پایا، تلوار نکالا، امیر المومنین کے ایک صحابی کو، ایک ساتھی کو قتل کر دیا وہیں، اور اس کے بعد سے یہ شخص ابھی تک امیر المومنین کے رکاب میں جنگ کر رہا تھا، گیا معاویہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کیا، معاویہ والا ہو گیا۔ باپ موجود تھا عدی بن حاتم، باپ کی آنکھوں سے آنسو، غصہ، غم کہ بیٹا ایسا ہو گیا۔ امیر المومنین کی خدمت میں آنے کے بعد سے کہا کہ مولا مجھے اگر یہ میرے ہاتھ لگ جائے تو میں خود اپنے ہاتھوں سے حد قصاص جاری کروں گا اس کے اوپر، نہ اس کی موت کا مجھے کوئی غم ہوگا، نہ ذرہ برابر کوئی افسوس ہوگا۔ ایک بہت امپورٹنٹ چیز، آپ لوگوں نے سنا ہے تشبہ بکفار، یعنی کافروں جیسی شبیہ مشابہت بنانا۔ دشمن کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں ورغلاتا ہے کہ ہم دوسروں جیسے ہو جائیں، ہم دوسروں جیسے ہو جائیں، ان کے راستے پر چلنے لگیں، ان کے جیسا کپڑا پہنیں، ان کے جیسا کھانا کھائیں، ان کے جیسے گفتگو کریں، جیسے وہ اپنے گھروں میں رہتے ہیں ہم بھی ویسے ہی رہیں، ہے نہیں؟ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، یہ کام جائز نہیں ہے۔ آج کل ماڈلنگ وغیرہ بچے بھائی ہمارے سب جوان کرتے رہتے ہیں، الگ الگ عجیب و غریب چیزیں ہیں، وہ کراس وغیرہ کوئی پہن کے چل رہا ہے، کوئی یہودیوں جیسے کپڑے، کچھ مخصوص کپڑے ہوتے ہیں اسے پہن کے چل رہا ہے، یا ہماری بہنیں ہیں، ہماری گھر کی خواتین ہیں، بچیاں ہیں، مارکیٹ سے الٹے سیدھے کپڑے، فیشن کرنے کے لیے کہیں کسی نے منع نہیں کہ جتنا جی میں آئے فیشن کرے آدمی، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، مرد ہو یا عورت، لیکن بھائی تھوڑا سا صحیح سلیقے سے کرے۔ وہی آپ حضرات کپڑے پہنتے، کپڑے اچھے نہیں ہوتے ہیں، ضروری ہے کہ سب گڑبڑ دڑبڑ ہے، ادھر کا دکھائی دے ادھر کا دکھائی دے، ایسا رہے ویسا رہے۔ لباس میں بہت ایسا وقت ہوتا ہے، مثلا ٹی شرٹ وغیرہ ہے، جیکٹس ہیں، ان کے اوپر لکھا رہتا ہے، آدمی کلر دیکھتا ہے، ڈیزائن دیکھتا ہے، کٹنگ دیکھتی، کبھی اس عبارت کے اوپر غور نہیں کرتا ہے۔ بعض موقع اتنی گندی گندی باتیں اس پہ لکھی رہتی ہیں، ہم تو پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں کہ ڈی کیو ایف سی کیا ہوا، مثلا میں یوں ہی رینڈم میں نے کہہ دیا ڈی کیو ایف سی، لیکن جب اس کو جا کر کے چیک کیجئے تو پتہ چلا یہ کوئی گالی ہے کسی جگہ، اس کا مطلب کوئی بہت ذلیل ورڈ ہے، یہ آدمی عام حالت میں زبان کے اوپر بھی اپنے نہیں لا سکتا ہے، پتہ چلا پیٹھ کے اوپر لکھا ہوا ہے، ہم چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی۔ یہ چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی۔ حدیث ہے امام، بہت پیاری حدیث ہے، امام رضا علیہ السلام کی صلوات بھیجیے سناؤ۔ یہ حدیث امام رضا علیہ السلام نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلبسو لا تلبسوا لباس اعدائی ولا تطمعوا مطاعم اعدائی ولا تسلكوا مسائلك اعدائی فتكونوا اعدائی كما هم اعدائی۔ بہت پیاری حدیث ہے، ہمارے دشمنوں جیسے کپڑے نہ پہنو، ہمارے دشمنوں جیسے کھانے نہ کھاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ پیزا کھا رہے تو ہم بھی نہ کھائیں، پیزا نہیں کھائیے۔ میرے خیال سے ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے، اس کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے دشمنوں جیسے کپڑے نہ پہنو۔ وہ سوتی کا پہن رہے ہیں، کھادی بھنڈار سے لے کے آئے، ہم بھی جائیں کھادی بھنڈار سے، منع کیا رسول نہیں۔ کچھ خاص لباس ہیں جو ٹریڈ مارک ہیں، اگر ہم ان لباس کو پہنیں گے تو ہم پروموٹ کریں گے ان کے کلچر کو۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کچھ ہر مذہب کا، مثال کے طور کے اوپر ایک زمانے میں ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، کرتا پیجامہ مخصوص تھا مسلمانوں سے۔ ہم جس علاقے میں پلے اور پڑھے ہیں وہاں پہ مسلمان ایک دو فیملی تھی،
اور کرتا پیجامہ اگر پہن لیں تو کہا جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہے. سمجھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک زمانے میں کرتا پیجامہ مسلمانوں کا لباس ہوا کرتا تھا. غیر مسلمان جو کرتا یا پیجامہ پہنتے ہیں تو اس کی کٹنگ دوسری ہوتی تھی, وہ پیجامہ دوسری سٹائل سے سلا جاتا تھا, ان کا کرتا ذرا دوسرے قسم کی قمیض ہوا کرتی تھی تقریباً. اب اگر ہم اس طرح کے کپڑے مثلا سپوز دیں, مان لیجئے, فرض کر لیجئے کہ یہ لباس جو بھی آج کوئی ایسا لباس ہے جو کسی خاص قوم, کسی خاص مسلک اور مذہب سے ریلیٹڈ ہے. بوہریوں کے کپڑے آپ دیکھ لیں, بہت اچھی مثال ذہن میں آئی ہے. ان کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے, خاص ٹوپی ہوتی ہے, خاص شیروانی ہوتی ہے ان کی. اب ہم بوہری ہیں نہیں, ہم اگر اس لباس کو پہنیں گے تو ہم پروموٹ کر رہے ہیں بوہری مذہب کو, کیونکہ دیکھنے والا پہلی فرصت میں سمجھے گا, ہمارے ظاہر سے سمجھے گا کہ یہ بھی بوہری ہے یا نہیں ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ ہمارے دشمنوں جیسے لباس نہ پہنو, ان کے کھانوں کے جیسا کھانا نہ کھاؤ. پھر کہہ رہے ہیں ہمارے دشمنوں کی طرح سے راستہ, ان کے راستے پر نہ چلو, ان کی روش اور ان کے طریقے کو استعمال نہ کرو. پھر فرماتے ہیں اگر تم نے ایسا کیا تو تم بھی انہی کی طرح ہوگے, ہمارے دشمن. جیسے وہ ہمارے دشمن ہے ویسے تم بھی ہمارے دشمن ہوگے. اس میں 3 باتیں خاص تھی, کھانا نہیں کھاؤ ویسا, کپڑا نہیں پہنو ویسا, ان کے راستے کے اوپر نہ چلو. تبری نے, کیونکہ جب ان کے راستے کے اوپر انسان چلے گا تو جھوٹ بولے گا, دھوکہ دے گا, مکاریاں کرے گا, بے وقوف بنائے گا, وعدہ خلافی کرے گا. یہ فیکٹ ہے, یہ کر کے رہے گا, یعنی اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. کیونکہ اگر وہ راہ راست کے اوپر ہوتا تو پھر ادھر ہوتا, ادھر کی سن رہا ہوتا, ٹوپی نہیں پہناتا کسی کو. تبری نے اپنی تاریخ میں عبداللہ بن عوف سے نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن عوف کہتے ہیں کہ میں صفین کے علاقے میں جب ہم لوگ پہنچے ہیں تو وہاں ہم لوگوں نے دیکھا کہ شامیوں نے, یعنی معاویہ ابن ابی سفیان کے لشکر نے پانی کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے, پہرا لگا دیا تھا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ساسط ابن سوحان کو بھیجا, حضرت امیر کے صحابی تھے, ان کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے معاویہ سے کہو کہ پانی کے اوپر سے پہرا ہٹا لیں, اور اگر اس نے اس بات کو قبول نہیں کیا تو اس سے کہہ دینا کہ ہم حملہ کریں گے پھر تمہارے اوپر. خیر ساسا گئے, جا کر کے پیغام سنا کر کے چلے آئے. معاویہ نے میٹنگ کی اپنے جو بھی ان کے تھے افراد, طے یہ ہوا کہ پانی پر سے پہرا نہیں ہٹے گا. خوب اعلان ہو گیا تھا پانی پر سے پہرا نہیں ہٹے گا. 24 گھنٹے شب و روز, 24 گھنٹے سپاہ ہے امیر المومنین بغیر پانی کے وہاں پہ اس نے گزارا ہے. اس کے بعد سے امیر المومنین نے حکم دیا کہ حملہ کرو. اب جب حملہ ہوا ہے, پہلے حملے میں فوراً کے فوراً پانی کے اوپر سپاہ امیر المومنین کا قبضہ ہو گیا. اب دیکھیے کام کی بات یہ ہے, جب قبضہ ہوا ہے تو لوگ آئے ہیں, آنے کے بعد سے امیر المومنین سے کہا ہے کہ یا علی پانی کے اوپر ہم لوگ پہرا لگا دیتے ہیں, اب اپنے قبضے میں لگتے دوسرے کو نہیں دیتے. امیر المومنین نے فرمایا تھا نہیں, خدا کی قسم میں ان کے ساتھ ان کے جیسا مقابلہ نہیں کروں گا. یعنی کیا مطلب, جس راستے کے اوپر وہ چل رہے تھے میں اس راستے کے اوپر نہیں چلوں گا, جو ان کا طریقہ تھا وہ طریقہ میں انتخاب اور اختیار نہیں کروں گا. یہ بہت ضروری ہے دشمن کو پہچاننا. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے بھی خطبہ, معروف خطبہ, اس خطبے میں نفاق کی نقاب جو ان لوگوں نے اوڑھ رکھی تھی, اپنے چہرے پر ڈال رکھی تھی, دشمنوں کو پہچنوایا ان کے طریقے سے کہ یہ منافق ہیں, یہ مسلمان نہیں ہیں. ظہر فیکم حسیقۃ النفاق, حسیقۃ النفاق, نفاق کی نقاب اوڑھ رکھی تھی. نفاق کا کانٹا ان کے اندر ظاہر ہو گیا تھا جب رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی ہے. تو اب منافق, اصل نفاق بہت برا مرض ہے, اور منافق بے انتہا بدترین انسان منافق ہوتا ہے. منافق کا مطلب یہ کہ دل میں کچھ, زبان پر کچھ. ہم آپ سے ملنے کہہ رہے ہیں, ارے حضور آپ سے اچھا تو کوئی نہیں, آپ بڑے اچھے, یا آپ کی برائی ہی کر رہے ہیں, بھلائی کا کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ کے منہ پر کچھ ہیں, پیٹھ پیچھے کچھ ہیں. آپ سے کہیں ارے آپ بڑے اچھے, بڑے دانویر انسان ہیں, باہر ارے فالتو آدمی ہے. ہوتا ہے آقا, ہوتا ہے یہ.
ہر انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے اپنی زندگی میں. ہمارے ہی ساتھی سنگتی بھائی بندو کرتے ہیں, کوئی دوسرا باہر کا نہیں آتا ہے کرنے. جو ہم سے تپنے لگتا ہے وہ پھر ہمارے خلاف یہی والا کام کرتا ہے. آدمی جب تک تپتا نہیں ہے تب تک تو ٹھیک ہے, اور یہ اسی کو کہتے ہیں منافقت. ورنہ آئے تھے بڑے بڑے ریش دراد آ کر کے ہاتھوں کے اوپر اسلام قبول کیا تھا رسول اللہ کے, لیکن کیا کیا؟ بنت رسول کو قتل کیا, داماد رسول کو قتل کیا, ان کے دین کی مخالفت کیا. جو چیز ان کی ہونی چاہیے تو اس کو قبضہ کر کے بیٹھ گئے. اسے آپ کیا کہیے گا؟ اسلام کہیے گا؟ مسلمان کہیے گا؟ دشمن کو انسان پہچانے. صدیقہ طاہرہ نے نفاق کی نقاب نوش لیا تھا. دوسرا بی بی فرماتی ہوں اسی کے آگے, سملا جلباب الدین, دین کا جو اوڑھنا تھا, جو عبا تھی, جو نقاب تھا, جو چادر تھی, جو بھی تھا, وہ پرانی مندرس ہو گئی. ان لوگوں نے ایسے کر دیا رسول اللہ کے بعد, دین پرانا ہو گیا, دین بے اہمیت ہے. یہ یاد رکھیے گا, جس دن ہم دین کی اہمیت کو کم کریں گے, نہیں صحیح سے سمجھیں گے, اس کے نتیجے میں دینداری تو کم ہوگی ہی ہوگی. وہ شخصیتیں جن کا دم ہم بھرتے ہیں وہ بھی ہمارے ذہنوں سے بھولتی چلی جائیں گی. یہ نہ سوچئے گا کہ یہ مجلسیں باقی رکھیں, اس کے لیے ضروری ہے عمل ہمارا. یہ مجلسیں تھوڑی دیر کا تذکرہ ہیں. عمل سے ہم کسی چیز کو زندہ رکھ سکتے ہیں, خالی زبان سے نہیں. کیونکہ اگر صرف زبانی ہے, عمل نہیں ہے, تو پھر منافق ہم بھی ہیں, دوسرے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر عمل نہیں ہے, صرف زبان ہے, تو ہم بھی پھر صحیح آدمی نہیں ہیں. قرآن مجید کے حکم کی مخالفت, وقت نہیں, انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو خطبہ فدکیہ کے سلسلے میں گفتگو ہوگی. یہ ایام امیر المومنین کے لیے سخت ترین ایام ہیں. گھر کی برکت, گھر کی رونق رخصت ہونے والی ہے. دل علی کا درد میں ڈوبا ہوا ہے. زہرا جانے والی ہے, زہرا رخصت ہو رہی ہے اب گھر سے. اب علی کریں گے کیا؟ باہر تو کوئی بات کرتا نہیں تھا, باہر تو سلام تک کا جواب کوئی نہیں دیتا تھا. یہ علی گھر میں آتا تھا تو زہرائے مردیہ سے گفتگو کرتا تھا. اب گھر میں گفتگو کرنے والا بھی کوئی نہیں, کس سے علی باتیں کریں گے؟ جب جنازہ لے کر کے آئے ہیں, دفن کیا ہے, تو عجب جملہ کہا تھا کہ کاش علی کی روح بھی اس کے جسم سے نکل جاتی. بنت رسول, اب علی زندہ رہنا نہیں چاہتا ہے. اب علی راتوں کو جاگا کرے گا, اب علی کیسے سوئے گا؟ السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا یا بنت رسول اللہ. اللہم صلی علی فاطمۃ الزہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. خدایا ہم تمام لوگوں کی عزاداری کو صدیقہ طاہرہ کے صدقے میں قبول فرما. بی بی زہرہ مرضیہ کے شکستہ پہلو کا واسطہ ہے. ہم تمام لوگ اپنی اپنی حاجتوں کے ساتھ اس فرش عزا پر آتے ہیں. اللہ ہم تمام لوگوں کی حاجتوں کو مستجاب فرما. بی بی زہرہ مرضیہ کی آہ, ان کے درد کے صدقے میں تمام مریضوں کو, بالخصوص وہ مریض جن کے لیے بار بار گزارش کی گئی ہے, ان کے میسیج اور پیغام آتے ہیں, اللہ ان لوگوں کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. اے میرے اللہ مقروضین کے قرض کو غیب سے ادا فرما. ہمارے مرحومین کی, ہمارے والدین کی اگر باحیات نہیں, ان کی مغفرت فرما. ہمارے والدین باحیات ہیں, ان کا سایہ تا قیام قیامت ہمارے سروں پر باقی فرما. اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا